چھوڑ دیا تھا، اور حضرت امام حسین دیکھ رہے تھے کہ اب میں اگر اپنی جان بچاتا ہوں تو دین نہیں بچتا، اور اگر دین بچاتا ہوں تو میری جان کو قربان کرنا پڑتا ہے۔ جب آ گئے ولید کے دربار سے یہ کہہ کر کہ مثلی لا یبایع مثلہ، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، نحنو مختلف الملائکہ، ہم وہ ہیں جن کے گھروں میں ملائکہ کی آمد و رفت رہتی ہے۔ کیسے نہ ہو، ملائکہ عام حالت میں بھی نہیں آتے، کبھی چکی چلانے کے لیے آتے ہیں، کبھی جھولا جھلانے کے لیے آتے ہیں، کبھی تسبیح پڑھنے کے لیے آتے ہیں، کبھی زہرا کے دروازے پر خیاط الحسنین بن کے آ جاتے ہیں۔ یہ تو بیچارے آل محمد کی خدمت میں اپنے لیے فخر محسوس کرتے ہیں، نہ فقط آل محمد کی خدمت بلکہ حدیث کے جملے یہ بھی ہیں، من مات علی حب آل محمد جعل اللہ قبرہ مزارا لملائکۃ الرحمہ، جو محب آل محمد ہو کے فوت ہوتا ہے جب موت کے پھٹے پہ جاتا ہے تو اس کا قلب نور مودت اہل بیت سے بھرا ہوا ہوتا ہے اور منور ہوتا ہے، تو اللہ کا رسول فرماتا ہے، اور یہ حدیث تمام فرقوں میں متفق علیہ ہے کہ جعل اللہ قبرہ مزارا لملائکۃ الرحمہ، اللہ اس محب اہل بیت کی قبر کی ڈھیری کو ملائکہ رحمت کے لیے مقام زیارت بنا دیتا ہے۔ ملائکہ تو اس ڈھیری کی سے محبت رکھتے ہیں جس کے نیچے وہ سینہ دفن ہے، جس سینے میں وہ دل ہے، جس دل میں حب آل محمد کا نور موجود ہے۔ تو اللہ جانے ان قبروں کی کیا شان ہوگی کہ جن میں خود آل محمد دفن ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ آپ کو جنت البقیع لے جائے اور وہاں آپ جا کر دیکھیں کہ مدینہ منورہ میں آج اولاد رسول کی قبروں کا حال کیا ہے، دل بند بطول کی قبروں کا حال کیا ہے۔ خداوند تعالیٰ آپ کو بار بار زیارت کرائے، اور میں وہاں اپنے ساتھیوں کو یہ کہا کرتا ہوں، اور مجلسوں میں تو کوئی پڑھنے والا چاہیے، کوئی ذاکر چاہیے، کوئی مصائب خوان چاہیے، لیکن جنت البقیع ایک ایسا مقام ہے جہاں ائمہ خدا کی قبریں خود اپنا مصائب پڑھتی ہیں، جہاں ائمہ خدا کی قبریں خود اپنی مصیبت کو بیان کرتی ہیں۔ اور آئیے ذرا غور کیجئے، اس وقت ابھی فقط حضرت جناب رسول اکرم کی قبر بنی ہوئی تھی، حضرت جناب زہرا کی مخفی قبر موجود تھی، حضرت امام حسن مجتبی کی وہ قبر موجود تھی کہ جس کو امام حسین روضہ رسول میں دفن نہ کر سکے تھے، اور مقابلہ اور خون سے بچتے ہوئے حضرت اسے جنت البقیع میں لے گئے تھے۔ آج حسین ہے، دل تو حسین کا بھی چاہتا ہے مجھے مدینہ منورہ میں جگہ ملے، میں بھی یہاں دفن ہوں، لیکن امام حسین دیکھ رہے ہیں کہ مجھے یہاں رہنے نہیں دیا جا رہا۔ عزادارو، کتنا مشکل ہے امام حسین کے لیے اس مدینہ کو چھوڑنا جس میں آپ کی پوری زندگی بسر ہوئی ہے، اور جس میں حسین کے فضائل کی یادگاریں موجود ہیں۔ اللہ جانے وہ گلیاں شاہد فضیلت حسین ہیں کہ جن میں رسول حسین کو اپنے دوش پہ سوار کر کے نکلا کرتے تھے، لیکن وہ وقت بھی تو تھا کہ جس کو حسین نے مدینہ منورہ میں گزارا۔ آج کہا جا رہا ہے کہ بیعت کرو، اور امام حسین بیعت نہیں کرتے اور تیاری کرتے ہیں مدینہ منورہ سے جانے کی۔ کیسے کرتے ہیں؟ 2 راتیں کم از کم حضرت نے مدینہ میں گزاری ہیں، اور دونوں راتوں میں وہ روضہ رسول کے اندر رہے ہیں، اور وہاں جا کر نمازیں پڑھی ہیں، وہاں جا کر نانے کی قبر کو سینے سے لگایا ہے۔ بلکہ اس حد تک میں نے روایات میں پڑھا، قبر رسول کے ساتھ حسین لیٹ گئے اور تعویذ قبر کو اپنے سینے سے لگایا، ہاتھ اپنا قبر کے اوپر رکھا اور اپنے نانے سے گفتگو کی، یا جدہ انا فرخک وابن فرختک، نانا میں تیرا لخت جگر ہوں، نانا میں تیری بیٹی کے لخت جگر ہوں، نانا مجھے یہاں رہنے نہیں دیا جا رہا اور میں مدینہ چھوڑنے پہ مجبور ہو گیا ہوں۔ اللہ جانے کتنی محبت ہے حسین
حسین کو اس نانے سے جو ہمیشہ حسین کو دوش پہ سوار کرتا تھا۔ روایات میں موجود ہے اگر دروازے پہ حسین لڑکھڑا کے گر جاتے اور حسین کے رونے کی صدا منبر پر بیٹھے ہوئے رسول کے کانوں تک پہنچ جاتی تو رسول اپنا خطبہ چھوڑ دیتے، قرآن پڑھ رہے ہیں تو چھوڑ دیتے، حدیث بیان کر رہے ہیں تو چھوڑ دیتے، ہدایت کر رہے ہیں تو چھوڑ دیتے، مجمع کو چیرتے، آخر میں پہنچتے، اپنے حسین کو خود اٹھاتے، منبر پر لے آتے، گود میں بٹھاتے، پیار کرتے۔ یا رسول اللہ، ایک چھوٹا سا بچہ ہے گر گیا ہے، صحابہ کی صف موجود ہے، تم پچھلے صحابیوں سے کہہ دو اے میرے صحابیوں میرا حسین گر گیا ہے اس کو اٹھا لو، میرا حسین رو رہا ہے اسے تسلی دو، لیکن نہیں، روایت کہتی ہے کسی صحابی کو نہ کہا، کسی جماعتی کو نہ کہا، خود منبر چھوڑا اور پہنچ گئے حسین کو سر اٹھانے کے لیے۔ یہ کیا تھا اور کیوں تھا؟ گویا رسول اپنے صحابیوں کو بتانا چاہتے تھے میرے حسین کی عزت میرے دل میں کتنی زیادہ ہے، میرے حسین کی قدر میرے دل میں کتنی زیادہ ہے، میرا حسین میرے دین کا محسن ہے، میرا حسین میرے اسلام کو بچانے والا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ زید ابن ارقم نے بھی گواہی دی تھی کہ میں نے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا۔ کیا دیکھا؟ رسول لے آتے تھے منبر پر بیٹھ کر اور حسین کو گود میں لے لیتے تھے، اس حد تک نوبت پہنچی صحابہ نے دیکھا حسین چھوٹا سا تھا، رسول اٹھا کر حسین مظلوم کے قدم اپنے سینے پہ رکھ لیتے، حسین مظلوم کے قدم اپنے سینے پہ رکھ لیتے، لوگ دیکھتے وہ سینہ جو علم کا خزینہ ہے، جو کائنات کے خلق عظیم کا خزینہ ہے، اس پر حسین مظلوم کے پاؤں ہیں، اور پھر لبوں پہ لب رکھ کے رسول بوسوں پہ بوسے دینا شروع کر دیتے، اتنے بوسے دیتے، اتنے بوسے دیتے کہ صحابی کہتے ہیں ہم تعداد نہ گن سکتے کہ ایک نشست میں رسول نے اپنے لاڈلے کے لبوں پہ کتنے بوسے دیے ہیں۔ یا رسول اللہ، یہ لبوں پہ کیوں بوسے دے رہے ہو؟ یہ آپ رخساروں پہ بوسے دیں، پیشانی پہ بوسے دیں، چھوٹے سے حسین کے لبوں پہ کیوں بوسے دے رہے ہو؟ اس کی گواہی زید ابن ارقم نے دی۔ یہی وہ لب تھے جو ابن زیاد کے تخت کی نچلی سیڑھی پر کٹے ہوئے مظلوم کے سر کی شکل میں رکھا ہوا تھا، اور بدبخت ازلی ملعون ابن زیاد کے ہاتھ میں وہ چھڑی تھی جس سے مظلوم کے لبوں کو کھولتا تھا، ٹھوکر مارتا تھا اور کہتا تھا حسین تیرے دانت کتنے خوبصورت، آؤ جی بھر کر روئے، رونے کا زمانہ ہے۔ اور رسول اکرم نے فرمایا اور ائمہ نے فرمایا جتنا تمہارے آنسو بہیں گے اتنا تمہارے گناہوں کو اللہ بخشے گا۔ فرمایا جس کے آنسو بہیں اس کے رخسارے پہ آ جائے اللہ اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ تو میرے حسین کو کتنا رو رہا ہے، کیوں نہ روئے، کیوں نہ روئے جس کے لبوں پہ رسول بوسے دے۔ عزادارو، یہی وجہ ہے کہ میں کبھی سوچتا ہوں محبت تو تھی لیکن اس محبت میں ہدایت کا راز مضمر تھا۔ رسول اس جگہ کو بوسے دیتے تھے، بلکہ میں اس روایت کو بھی آپ کے سامنے پڑھ لوں۔ کل میں نے نام لیا تھا حضرت عبداللہ ابن عمر کا کہ اس نے بھی یزید کی بیعت سے انکار کر دیا تھا۔ سنو گے، مدینہ منورہ میں جب امام حسین نے مدینہ چھوڑنے کا ارادہ کیا، عبداللہ ابن عمر آ کے ملے امام حسین کو اور کہا آپ مدینہ نہ چھوڑے، یہی رہ جائے۔ امام نے کہا نہیں، میں نے چھوڑنا ہے اور میں نے عراق کی طرف جانا ہے۔ جب یہ کہا تو عبداللہ ابن عمر کا جملہ یہ تھا پھر اے حسین ذرا اپنے گریبان کے بٹن کھولو۔ کہا کیوں؟ کہا میں اس جگہ کا بوسہ لینا چاہتا ہوں جس میں خنجر جلے گا، جس میں حسین شہید ہو جائے گا۔ عزاداروں، کیسی کیسی مصیبتوں کا
عزادارو کیوں؟ اگر عبداللہ ابن عمر جیسا شخص بھی روتا ہے حسین کے گلو کا بوسہ دیتا ہے، اب بتا ان بیبیوں کا کیا حال ہوگا جو حسین کو الوداع کہہ رہی ہے، جو مظلوم کو الوداع کہہ رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ الوداع حضرت ام سلمہ ہمارے لیے بیان کرنا بڑا مناسب ہوتا ہے۔ بی بی ام سلمہ انتہائی مقدس خاتون ہے، ام المومنین ہے۔ جب پتا چلا کہ میرا لاڈلا حسین مدینے سے الوداع کر رہا ہے، آئی اور آ کر امام حسین کی خدمت میں عرض کیا، میرے لاڈلے میں نے سنا ہے تو مدینہ چھوڑ رہا ہے اور ہمیشہ کے لیے چھوڑ رہا ہے۔ کہاں ہاں اے اماں، میرے لیے چارہ نہیں مگر یہ کہ میں مدینہ چھوڑ دوں۔ اس وقت بی بی ام سلمہ نے کہا، اے میرے حسین پھر مجھے غم میں نہ ڈالنا، عراق نہ جانا، عراق نہ جانا۔ کیوں؟ میں نے تیرے نانے سے سن رکھا ہے عراق میں کوئی نگری ہے جس کا نام کربلا ہے، اس میں میرا حسین شہید کر۔ امام حسین نے جواب میں کہا، ہے میری اماں میں جانتا ہوں میرا مقتل کہاں ہے، میں جانتا ہوں میرا مدفن کہاں ہے، میں جانتا ہوں میرے ساتھ کون کون شہید ہوگا، میں جانتا ہوں میرے ساتھ کون کون شامل حال ہوگا۔ اور حضرت ام سلمہ نے کہا، اے حسین تیرے نانا نے مجھے ایک مٹی دی تھی، وہ میں نے ایک بوتل میں محفوظ رکھی ہوئی ہے۔ جب امام حسین نے سنا تو کہا، نانا اے میری اماں میں تجھے وہ کربلا دکھا دیتا ہوں۔ دستے ولایت دراز کیا، اے ٹی وی کو دیکھ کر آج پوری دنیا کے ماحول کو اپنی ٹی وی پہ دیکھنے والوں، اس وقت تیرے مولا نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے ام سلمہ کو کربلا کا نظارہ کرایا، کربلا دکھائی اور اشارہ کر کے کہا، یہ وہ جگہ ہے جہاں مجھے قتل کیا جائے گا، یہ وہ جگہ ہے جہاں خیمے لگے ہوئے ہوں گے، یہ وہ جگہ ہے جہاں ہمارا لشکر آئے گا۔ جب مقامات کا نشاندہی کی تو مجھے بتاؤ، محبت کرنے والی ماں کو اگر کوئی بیٹا زندگی میں قتل گاہ دکھا ہے تو بتاؤ ام سلمہ کے قلب پر کیا حالت طاری ہو جائے گی۔ حضرت ام سلمہ نے رونا شروع کیا۔ امام حسین نے مٹی کربلا کی اٹھائی اور کہا، اماں میرے نانا نے بھی دی تھی، یہ میری امانت بھی سنبھال لو، اسے بھی بوتل میں رکھ دو، اور تمہیں کون بتائے گا کہ میرے ساتھ کیا ہوا؟ بس ایک طریقہ ہے، جب دیکھنا کہ یہ مٹی خون میں بدل گئی تو سمجھ لینا تیرا حسین مارا گیا، تیرا حسین مارا گیا۔ ہائے عزادارو، اب کہاں ہے 28 رجب اور کہاں ہے عاشور؟ اس لمبے عرصے میں حضرت ام سلمہ کا روزانہ انداز یہ تھا، ہر نماز کے بعد جا کر خاک کو دیکھتی تھی، وہ خاک ہے یا خون میں بدل گئی ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی اس ماں کے جگر کا کیا حال ہو جو روز دیکھے آج میرا بیٹا قتل ہوا ہے یا نہیں ہوا، کل میرا بیٹا قتل ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ گویا روز مصیبت ہے حضرت ام سلمہ سے گزر رہی۔ بالآخر پوچھو گے کیا ہوا؟ آ گیا روز عاشور اور بی بی ام سلمہ نے پڑھی نماز ظہر اور پھر تھوڑی دیر کے لیے آرام کے لیے سو گئی۔ حالت خواب میں ایک عجیب منظر دیکھا، رسول اللہ تشریف لا رہے، ہائے سر میں کھا گئے، ریشے مبارک پہ کھا گئے، سروریا آنسو بہاتے ہوئے تشریف لائے ہیں۔ ام سلمہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ تو ساری زندگی ایسے نہ رہے، یہ حال کیسا بنایا ہے، یہ خاک کیسی ڈالی ہوئی ہے؟ ہائے ہائے، لوگ کہتے ہیں کہ امام حسین کے غم میں خاک ڈالنا بدعت ہے۔ آؤ خواب میں رسول اکرم نظر آ رہے ہیں اور خاک سر پہ اور ریش مبارک پہ ہے۔ ام سلمہ نے پوچھا تو کہا، اے ام سلمہ ابھی کربلا سے آ رہا ہوں، ابھی کربلا سے آ رہا ہوں، میرا حسین مارا گیا۔
چیخ نکلی حضرت ام سلمہ کی، خواب ختم ہوا، بی بی دوڑی اس کمرے کی طرف جس میں مٹی رکھی ہوئی تھی۔ روایت گواہ ہے مٹی مٹی نہ تھی، سارت دمن عبیتا، وہ تازہ فوارے کی طرح خون ابل رہا تھا، اور حسین کو اس خون کو دیکھ کر، اس مٹی کے خون میں تبدیلی کو دیکھ کر اس وقت ام سلمہ کی آواز آئی، واہ حسینہ واہ ولدا واہ مہجت قلبا۔ ام سلمہ